قرآن پاک کے کچھ آداب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں قرآن پاک دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا، سنانا، لکھنا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اور ان کے مختصر آداب عرض کیے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں ان تمام امور کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب ہم قرآن عظیم پڑھیں تو اس کے صحیح برکات اور اس کے صحیح فیوزات ہمیں حاصل ہوں۔ نمبر 1، دیکھنا۔ قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی قرآن عظیم سامنے رکھ کر فقط اس کو دیکھتا بھی رہے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ نماز میں فقط حافظے پر اعتماد کرنا ہوگا، اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو فقہ حنفی کے روح سے نماز فاسد ہوگی۔ ہاں دیگر فقہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے ہاں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے چھونے کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو بے وضو چھونا یا حالت جنابت میں یا حیض و نفاس میں چھونا یہ سب ممنوع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ قرآن عظیم اگر جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ اگر یہ جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو بلا وضو بھی پکڑ سکتے ہیں، حالت جنابت پہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو اگر اس حالت میں ہم چھونا چاہیں، مطلب بے وضو حالت میں یا جب ہم پر غسل وغیرہ واجب ہو اس حالت میں، تو کسی ایسی چیز سے نہیں پکڑ سکتے جو قرآن کا لباس باقاعدہ بن چکا ہو یا ہمارا لباس ہو۔ ایک تو دیکھیں ہوتا ہے قرآن کا جزدان، یہ آرام سے جدا ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قرآن پر کپڑے کی جلد چڑھا دی جاتی ہے جو اس کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن کا گویا کہ لباس بن گیا۔ اب اگر ہم اس کو پکڑیں گے تو وہ قرآن کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا گتہ جو ہوتا ہے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ گتہ قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کے ساتھ چپک چکا ہے، اس کا ایک حصہ بن چکا ہے، لہذا اس کو چھونا بھی قرآن کو چھونا کہلائے گا، اس کے اوپر سے بھی اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے ذریعے بھی قرآن کو پکڑنا منع ہوتا ہے، لہٰذا اپنے کرتے کے دامن سے پکڑ لیا، یا کوئی بہن نے دوپٹہ اوڑا ہوا اس دوپٹے سے پکڑ لیا تو یہ ممنوع ہوگا۔ ہاں اگر کوئی لباس نہ ہو تو پھر ہم پکڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر رومال جیسا ہے، یہ ہمارا باقاعدہ لباس نہیں ہے، تو پاک رومال سے اگر ہم قرآن عظیم کو اس طرح پکڑ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض بہنیں معلمہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ ان مخصوص ایام میں قرآن عظیم کو چھونے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ کیا بعض اوقات سنا ہے کہ یہ دستانے پہن کر اور قرآن عظیم کو پکڑ لیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دستانہ بھی چونکہ ایک ہمارا لباس بن جاتا ہے، اور لباس پہنے ہوئے لباس سے قرآن عظیم کو چھونا ممنوع ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح قرآن عظیم کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسی بہنیں اگر پکڑنا ہی چاہیں تو وہی رومال کا کوئی طریقہ اختیار کریں، یا ایسا کوئی دوپٹہ استعمال کر لیں جس کو اوڑا ہوا نہ ہو، ویسے اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پر رکھیں اور پھر قرآن عظیم کو اس کے اوپر رکھ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات روڈ پر یہ آیات کے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور بے وضو حالت میں ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر باوضو ہیں تو پھر تو فوراً اٹھا لینا چاہیے۔ اگر بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہیں تو جیسے بھی بتایا کہ قرآن عظیم کو چھونا منع ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی رومال سے اس آیت کو اٹھا کر اور اونچے مقام پہ رکھ دیا جائے، ویسے نہ چھوڑا جائے۔ ہاں اگر یہ کہ ہمیں کوئی آیت وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ویسے اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر کاغذ کو اٹھانا شروع کریں گے تو بہت شدید مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر باقاعدہ کوئی آیت نظر آئے تو بہرحال اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کو اٹھانے میں احتیاطی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کا جیسے خود قرآن کی عربی عبارت کو چھونا منع ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے ترجمے کو چھونا بھی فقہائے اسلام نے منع قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی میں ہے۔ لہذا اخبارات میں خاص طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ فرمان الہی کے نام سے یا آیات کے تراجم آتے ہیں، اور یہ ایسے مقام پہ ہوتے ہیں اکثر کہ وہاں پر اگر اخبار پکڑا جائے تو ہاتھ اس ترجمے پر بلا وضو لگ سکتا ہے، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر میں بھی آئے یا آپ نائی کی دکان پہ جائیں یا ہوٹل وغیرہ میں آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پہ اگر آپ قرآن یہ پڑھنا چاہیں اخبار تو اس مقام پر ہاتھ نہ لگے۔ اگر کوئی آپ اردو کی کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی آیات بیچ میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو چھو سکتے ہیں،
لیکن خاص وہ مقام جس پر وہ آیت لکھی ہے اس مقام پہ ہاتھ نہ لگنے پائے تو اس کا پھر چھونا جائز ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا۔ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم کو انسان بے وضو حالت میں پڑھ سکتا ہے، اگر بغیر چھوئے جیسے قرآن سامنے رکھا ہے زبان سے پڑھ لے بے وضو آدمی تو اس میں حرج نہیں ہے، یا قرآن سامنے نہ ہو ویسے حافظے میں جو باتیں ہیں یا عبارات ہیں اس کو زبان سے پڑھے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں اگر حالت جنابت میں ہیں تو حالت جنابت میں قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے پڑھنا گناہ ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بہن حیض و نفاس میں ہے یا کوئی حالت جنابت میں ہے مرد یا عورت، اور وہ قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی نیت سے، تبرک کی نیت سے، برکت کے حصول کی نیت سے پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آیت ہے، اس کو اکثر ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور وہ اس کو بطور دعا پڑھتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کلی کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، اور ان کے لیے بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ اس حالت میں بطور دعا بھی نہ پڑھیں، افضل اور اولیٰ یہی ہے، لیکن اگر پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے اس حالت میں پڑھنا منع ہے۔ اب جو مطلب خواتین ہوتی ہیں یا بچیاں جو قرآن وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں اور وہ مطلب بعض اوقات ان ایام میں ہوتی ہیں، ان کے لیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں یا تو چھٹی کریں، اور یا پھر اگر وہ جانا چاہتی ہیں سبق کا حرج محسوس ہوتا ہے تو قرآن عظیم کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، لفظ لفظ کر کے پڑھیں، جیسے الحمد پھر وقف کر لیں للہ رب العالمین، اس طرح آپ لفظ لفظ توڑ کے پڑھیں گے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن چھونے کا وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، اس میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد